مگر اللہ رب العزت اپنے کسی نبی کو جتنی زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے ذہن و دل میں ایمانی فراست ودیعت فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اسی فراست ایمانی سے کام لیتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے قول و قرار لیتے ہوئے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد بھی کر دیا کہ ہاں اگر واقعتاً تم سب کے سب گھیر لیے جاؤ اور بنیامین کو واپس نہ لا سکو تو اور بات ہے، اور ہمارے اس وعدہ وعید پر اللہ بہترین کارساز ہے۔ اور میرے بیٹوں، لمبے سفر پر روانہ ہو رہے ہو تو بوڑھے باپ کی ایک ہمدردانہ نصیحت لیتے ہوئے جاؤ۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ عزیز مصر نے گزشتہ سفر میں تمہارا خاص اعزاز و اکرام کیا تھا، جس کی وجہ سے عام لوگوں میں بھی تم سب بھائیوں کا تعارف ہو گیا تھا۔ سو اس مرتبہ تم 11 بھائی اس کر و فر کے ساتھ شہر میں ایک ساتھ داخل ہوگے تو کسی بدخواہ کی نظر کا شکار ہو سکتے ہو۔ اس لیے میں تم کو اپنے رب کے دیے ہوئے علم کے مطابق بدخواہی اور حسد سے بچنے کی ایک ظاہری تدبیر بتا رہا ہوں کہ تم سب اکٹھے ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور یاد رکھو یہ اپنے بچاؤ کی محض ایک تدبیر ہے، ورنہ ہوتا وہی ہے جو کرنے والے کی منشا ہوتی ہے، کیونکہ وہ ذات فعال لما یرید ہے، اپنی شان کن سے جو چاہتی ہے جب چاہتی ہے کر گزرتی ہے، اور پھر وہ ذات لا یسأل عما یفعل بھی ہے۔ اس لیے میرا تمام تر بھروسہ اسی ذات خداوندی پر ہے۔ بہرکیف والد کی یہ ناصحانہ اور ہمدردانہ باتیں سن کر انہوں نے سفر قطع کر لیا اور شہر پناہ پر پہنچ کر والد کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہو گئے۔ اور مصر میں شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہیں مدت مدید سے اپنے لاڈلے بھائی بنیامین کے دیدار کے لیے بے قرار تھیں۔ وہ اگر چاہتے تو بادشاہ ہونے کی حیثیت سے محل تک آنے والی مصر کی شاہراہیں پھولوں سے لد کر دلہن کا سا روپ دھار لیتی، جن پر چل کر بنیامین شاہی محل میں قدم رنجا ہوتے، مگر قدرت کا اشارہ یہ نہ تھا، بلکہ یوسف علیہ السلام کے سینے میں اس اخفاء حال کے کچھ رازہائے سربستہ وہ تھے جن سے یعقوب علیہ السلام کے ابتلاء و امتحان کی تکمیل ہو رہی تھی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی بے قراری جلد ہی اپنے بھائی بنیامین کو شاہی خلوت گاہ میں لے آئی، اور دل میں جو جذبہ اخوت پوشیدگی کے ساتھ برسوں سے تڑپ رہا تھا وہ کھل کر زبان پر آ گیا۔ ایک طرف ارض کنعان میں 10 بھائیوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، تو عرصہ دراز کے بعد ارض مصر میں ایک بچھڑا ہوا حقیقی بھائی شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ مل گیا، تو دونوں کے بے قرار دل کو قرار آ گیا۔